بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نقطۂ نظر کا سمجھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خطبات میں وہ مسئلہ جو الہیات کا موضوع ہے عقلی اور مذہبی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیاتی دونوں پہلوؤں سے زیر بحث آ گیا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پچھلی بار تفصیلی بات کی تھی۔ میرا اپنا موقف تو یہ ہے کہ تشکیل جدید الہیات اسلامی کے مطالعہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک کلام کی کتاب سمجھا جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الہیات کا موضوع وہ عقلی طور پہ بھی آ گیا اور مذہبی طور پہ بھی، تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو الہیات کے مباحث اٹھائے ہیں، جیسے مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ عقل محض کی بنیاد پر بھی اٹھایا ہے، اور اس میں جو ہے اور پھر اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کا بہتر طریقہ یہ ہوگا ہمارے نقطہ نظر سے کہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں یا اس بات کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اس بات کی اگر کہا جائے تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علامہ اقبال جو ہے الہیات کے مسئلے پر فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ بظاہر کوئی صرف عقل محض کی بنیاد پہ اور اس پہ اسلامی اور یا مذہبی نقطہ نظر پہ، یعنی اس کو عقل کی مدد سے اسلام کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک پہلو ہے ایک پہلو ہے جس کے نقطہ نظر سے ہم تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور عموماً لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں جو اس کا میرا اپنا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اس کتاب میں جستجو کر رہے ہیں اس بات کی، اور اس میں ایک تجربہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلامی عقائد کو علوم جدیدہ سے اخذ کردہ تصورات اور معلومات کی مدد سے نہ صرف یہ کہ سمجھا جائے، بلکہ اسلام کی ایک نئی توجیہ اور دفاع بھی پیش کیا جائے۔ تو اگر اس طرح ہم سمجھیں تو پھر جو یہی علم کلام کا مقصد ہے۔ لیکن جیسے کہ پچھلی بار میں نے کہا، یہ صرف ایک ابتدائی کوشش ہے، اور اس کی کوشش کی کمیوں اور کوتاہیوں کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا اور مسلسل اشارہ کریں گے۔ ایسی کئی کوششوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے جو ضروری ہے وہ کہ ایسے لوگ اٹھیں جو دینی علوم میں رسوخ رکھتے ہوں اور مغربی علوم یعنی فلسفہ اور سائنس کی کسی شاخ پر بھی عبور رکھتے ہیں اور رسوخ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ امام غزالی نے یونانیوں کے ضمن میں کیا اور دوسرے علماء نے کیا۔
اور اس دور میں بھی لوگوں نے کیا، لیکن اس کی جس سطح پہ اس کو جانا چاہیے اس سطح پر وہ نہیں گیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی بار کہا کہ جیسے کہ امام غزالی کا طریقہ ہے کہ علوم جدیدہ کی پہلے تنقیح کی جائے، یعنی ان کی تنقیح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی ایک کریٹیک مرتب کی جائے، پھر جو ہے اس میں جو ایسے تصورات ہم لیں اور ان کو ڈیولپ کریں اور معلومات لیں اور اس کو ڈیولپ کریں اسلامی نقطہ نظر سے، اور پھر اس کے مطابق اسلام کا دفاع بھی کریں اور ان علوم کے جو غیر اسلامی نظریات ہیں ان کو چیلنج بھی کریں۔ یہ ایک غزالین کم تھیمین کریٹیک جو ہے وہ امام وہ اس کی ضرورت ہے، اور علامہ اقبال اس کی اس سلسلہ میں ایک عظیم کوشش تھی، پہلی کوشش۔ تو پھر اس نقطہ نظر کا سمجھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خطبات میں وہ مسئلہ جو الہیات کا موضوع ہے عقلی اور مذہبی، بلکہ یوں کہنا چاہیے حیاتی، دونوں پہلوؤں سے زیر بحث آگے۔ اور یہ حیاتی اس لیے بار بار کہتے ہیں کیونکہ مذہب کا جو تصور جو ہے موجودہ تہذیب میں آیا ہے وہ پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے ہی آیا ہے۔ وہ ایسا تصور ہے جس میں وہ مذہب کو جو ہے اس مذہب کے جو دائرہ کار کو ہے محدود سے محدود کرتے چلا جاتا ہے، اس سے بھی محدود کرتے چلا جاتا ہے، جو مطلب یہ ہے کہ کیتھولک عیسائیت میں تھا، اور صرف ایک مطلب یہ ہے کہ ایک نفس جب وہ روحانی کہتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک نفسی پہلو بن جاتا ہے۔ تو جب یہ حیاتی کہتے ہیں تو اس سے کہنے کی ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارے مذہب سے جو ہماری مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا زندگی کے ہر پہلو سے تعلق ہے، یا یہ کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہبی جو ہے وہ ایک پہلو ہے اور عقلی ایک پہلو ہے، تو یہ دونوں مل کر جو ہے پورا ایک۔ لیکن عقل اور مذہب کی یہ جو تضاد ہے یہ خود ایک جدید فکر کی ہی پیداوار ہے، یعنی اسلامی علم کلام کی حیثیت سے یا اسلامی عقائد کی حیثیت سے عقل اور مذہب میں یہ مذہب کی جو ہماری تشریح ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں اس میں عقل میں تو کوئی تضاد، بلکہ کیا مطلب عقل جو ہے غلط نص کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر نص آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو تعبیر نص جو ہے وہ انہی معنوں میں جو ہے ایک انسانی جدوجہد ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ مطلب ایک منضبط طریقہ ہو، علوم پر مبنی ہو، اس لیے اسلامی علوم ہے۔ لیکن ان اسلامی اصولوں کو جو انسانی علم ترقی کرتا جاتا ہے، ترقی یعنی مطلب بدلتا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو ہمیشہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے اس کتاب کا۔ پھر اس نقطہ نظر کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ خطبات میں وہ مسئلہ جو الہیات کا موضوع ہے عقلی اور مذہبی، بلکہ یوں کہنا چاہیے حیاتی، دونوں پہلوؤں سے زیر بحث آگے۔ ان کی ابتدا اگر اس سوال سے ہوتی ہے کہ عقل محض کی رسائی کیا حقیقت مطلقہ تک ممکن ہے، حقیقت مطلقہ یعنی خدا، تو یہ پہلے موضوع، ان کی ابتدا اگر اس سوال سے ہوتی ہے کہ عقل محض کی رسائی کیا حقیقت مطلقہ تک ممکن ہے، تو انتہا اس پر کہ عقل و فکر کے علاوہ بعض اور تقاضے بھی ہیں جن پر ہم مجبور ہیں کہ اس مسئلے کا جو مابعد و طبیعت کے سامنے ہے از روئے علم کوئی حل تلاش کریں، اور جس میں سے ان خطاب میں از اول تاخیر ایک منطقی ترتیب قائم ہو گئی۔ اور پچھلی بار میں نے کہا کہ منطقی ترتیب اس لحاظ سے بھی قائم ہوئی ہے کہ اس کا جو عمومی مقصد میں نے پیش کیا، اور پھر وہ جو ہے یعنی جو مطلب یہ کہ پہلے اب آئے گا تو اس میں مطلب یہ ہے کہ مابعد و طبیعتی پہلو بھی آیا ہے، انفرادی پہلو بھی آیا ہے، علمیاتی پہلو بھی آیا ہے، پھر معاشرتی پہلو بھی آیا ہے، قانونی پہلو بھی آیا ہے، اخلاقی پہلو بھی آیا ہے، ثقافت کا پہلو ہے۔
مطلب پوری زندگی، جس طرح دین کا تعلق پوری زندگی سے ہے، تو اس کو پوری کوریج دی ہے اس میں، ان کے جو ہر خطبات جو ہے زندگی کے ایک پہلو پر فوکس ہے، اس نقطۂ نگاہ سے جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ تو ان کی ابتدا اگر اس سوال سے ہوتی ہے کہ عقل محض کی رسائی کیا حقیقت مطلقہ تک ممکن ہے، تو انتہا اس پر کہ عقل و فکر کے علاوہ بعد اور تقاضے بھی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ احساس کا تقاضا ہے، یا معاشرتی تقاضے ہیں، یا ثقافتی تقاضے ہیں، یا قانونی تقاضے ہیں، یا روحانی تقاضے، بنا پر ہم مجبور ہیں کہ اس مسئلے کا جو مابعد طبیعت کے سامنے ہے از روئے علم کوئی حل تلاش کریں، کیونکہ ہمارا حقیقت مطلقہ حقیقت مطلقہ کے بارے میں جواب کیا ہوگا؟ حقیقت مطلقہ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہوگا؟ جواب کیا؟ حقیقت ایبسلوٹ ریالٹی، حقیقت مطلقہ، یا حقیقت آپ اس کو خدا کہیں، یا ہم ذات الہی کہیں، یا جو بھی کہیں، اس کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے، اور اس سے ہمارا کیا، ہمارا تصور کیا ہے، اور ہمارا کیا تعلق ہے، اس سے یہ متعین ہوگا، ان دونوں سوالوں کے جواب سے یہ متعین ہوگا کہ میرا مقام اس کائنات میں کیا ہے، یعنی اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے، اور دوسری مخلوقات سے کیا تعلق ہے، اور میرا حال کیا ہے، یعنی میرا اپنے آپ سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ مقام اور حال کا جو تعین ہے، یہ متعین کرے گا کہ زندگی کے بارے میں میرا نقطۂ نظر کیا ہوگا، زندگی اور کس قسم کا معاشرہ ہم بنائیں گے، اور کس قسم کی ثقافت ہم بنائیں گے۔ تو اس لیے مابعد الطبیعتی مسئلہ یا مابعد الطبیعتی سوال صرف مابعد الطبیعتی سوال نہیں ہے، بلکہ اس کا ساری زندگی سے تعلق ہے، کیونکہ حقیقت مطلقہ کے تصور سے یہ حقیقت مطلقہ کا جو بھی آپ کا تصور ہوگا، اس سے یہ نکلے گا کہ حقیقت انسان کیا ہے، اور حقیقت انسان کے تصور سے یہ نکلے گا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور کائنات کی حقیقت، ان دونوں سوالوں سے یہ نکلے گا کہ بحیثیت انسان ہمارا تعلق اس کائنات سے کیا ہے، اور ایک دوسرے سے کیا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں پہ۔ پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے یہ سوال، اور چاہے آپ اس سوال کو فلسفیانہ جواب دیں یا مذہبی جواب دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جواب آپ کا درست ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ کا جواب درست ہے تو ساری کائنات اور ساری زندگی جو آپ گزاریں، اور جو معاشرہ بنائیں گے اور تہذیب کو ثقافت کھڑی کریں گے، اس کا حقیقت سے ایک جوڑ ہوگا، ایک ہم آہنگی ہوگی، اور کائنات میں ایک توازن ہوگا، میزان ہوگا۔ لیکن اگر اس حقیقت مطلقہ کا تصور آپ کا جو ہے درست نہیں ہے، خطا پر مبنی ہے، تو پھر آپ کا حقیقت انسان کے بارے میں بھی آپ غلطی کریں گے، حقیقت کائنات کے بارے میں بھی آپ غلطی کریں گے، اور پوری کائنات سے جو آپ کا ربط و تعلق ہے اور زندگی اور معاشرہ بنائیں گے، وہ بھی ایک خطا پر مبنی ہوگا، اور اس سے زندگی میں ایک عدم توازن پیدا ہوگا، خلل پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔
قرآن مجید نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کی کمائی کی وجہ سے زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو گیا، فساد برپا ہو گیا۔ لیکن یہ صرف عمل نہیں ہے، کیونکہ عمل کی بنیاد جو ہے آپ کا تصور مقام و حال بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک تصور ہے، کتنا بھی عمل جو ہے مطلب یہ آپ کا پریگمیٹک ہو، اس کے پیچھے ایک حقیقت کا تصور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر اس نقطۂ نظر کا سمجھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خطبات میں وہ مسئلہ جو الہیات کا موضوع ہے، عقلی اور مذہبی دونوں طرح سے، بلکہ یوں کہنا چاہے دونوں پہلوؤں سے بزیر بحث۔ ان کی ابتدا اگر اس سوال سے ہوتی ہے کہ اگر محض کی رسائی کیا حقیقت مطلقہ تمام، تو انتہا اس پر کہ عقل و فکر کے علاوہ بعد اور بھی تقاضے ہیں جن کی بنا پر ہم مجبور ہیں کہ اس مسئلے کا جو مابعد و طبیعت کے سامنے ہے ادر علم کو ہی حل تلاش کریں، اور جس سے ان خطبات میں از اول تا آخر ایک منطقی ترتیب قائم ہو گئی۔ منطق کی اس لیے کہ ایک ہی موضوع ہے جو اصولاً عقلی اور مذہبی جیسے کہ ہم نے کہا حیاتی اور اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے پھیلتا چلا گیا، لیکن جس میں ناعقل نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، یعنی ایک اسلامی نقطہ نظر میں یعنی عدل کا مطلب ہی یہ ہے کہ وضع کل شیء علی مقامہ، یعنی عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے اس کے جو سٹیشن ہے، اس کا جو مقام ہے حقیقت میں، اس پہ اس کو رکھا جائے۔ تو نہ عقل کو حدود سے تجاوز کرنا چاہیے، نہ کسی اور چیز کو، نہ احساس کو۔ اس لیے تمام اسلامی نقطہ نظر لیکن جس میں نہ عقل نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، نہ فکر وجدان سے متصدم ہے، نہ زندگی کو اس روش سے با ہے جو مذہب اس کے لیے تجویز کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ساری بحث میں اگر عقل ایمان سے ہم آئیں گے تو علم عمل سے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب آپ کا تصور حقیقت مطلقہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ فکر اس حقیقت کا عقلی تصور ہے جس سے وجدان کو اتصال و تقرب کی آرزو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ کو جو ہے ہم فکر کی مدد سے بھی سمجھتے ہیں اور وجدان کی مدد سے بھی سمجھتے ہیں اور وحی کی مدد سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وجدان اور عقل اپنے مقام پر اور وہی کتابیں ہو کر اس کو سمجھے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کی امپلیکیشنز کو، اور یہ خطبات جو ہیں اس کی ایک کوشش ہے۔ ایمان وہ موقف ہے جس کی بنا پر ہم زندگی کی تعمیر ایک مستقل اور محکم اساس پر کرتے ہیں۔ وہ مستقل اور محکم اساس تو ہر طرح کا ایمان نہیں، ایمان وہی جو حقیقت پر مبنی ہے۔ یعنی مطلب ہم نے آپ کو یعنی پروٹیسٹنٹزم میں جو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے فیتھ، تو جب وہ ایمان کی بات کرتے ہیں، یعنی فیتھ کا ترجمہ ایمان نہیں کرنا چاہیے، تو وہ فیتھ کی بنیاد، اس کی بنیاد جو ہے علم اور عقل کوئی نہیں ہے، وہ صرف جو ہے ایک کہتے ہیں گریس آف ہولی اسپرٹ، یعنی روح القدس ہر ایک پر جو ہے، تو اب ہر ایک پر روح القدس اپنے آ رہا ہے، تو مطلب آپ کی اتنی حقیقتیں مختلف ہوں گی۔ اسی کو پھر مطلب یہ کہ ان فلسفیوں نے جو ہے جب انہوں نے پروٹیسٹنٹزم کا رد کیا، یعنی کانٹ اور ہیگل اور نیچے، یہ سارے پروٹیسٹنٹ فلسفی، تو انہوں نے پھر مطلب اسی نظریے کو لے کے چلے گئے، یعنی روح القدس جو ہے ان کی وہ اپنی عقل اور آرزو اور خواہشات ہیں۔ تو ایمان صرف ایمان ہے، ایمان وہ علم جو علم حقیقی پر مبنی ہے، وہی ایمان ہے۔ ایمان وہ موقف ہے جس کی بنا پر ہم زندگی کی تعمیر مستقل اور محکم اساس پر کرتے ہیں، اور وہ محکم اساس تبھی ملے گی جب اس کی اساس جو ہے علم پہ ہو۔ عمل بجائے خود یہ تعمیر جس سے فرد کو تکمیل ذات اور جماعت کو اپنے پہم ارتقاء اور نشو و نما کا راستہ مل جائے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی فرد کو تکمیل ذات، تو تکمیل ذات تو یہ ہے مطلب اسلامی نقطہ نظر سے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جس طرح جو ہے ہم آج کے حالات کے مطابق جو ہے ان کی زندگی میں اپنی زندگی کو ڈال سکیں، یہی تکمیل ذات ہے، اور ان کی محبت
کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگ دیں اور اسی بنا پر اپنا معاشرہ قائم کریں. یہی ارتقاء اور نشو و نما ہے. لیکن یہ کہ وہ اب دیکھیے ہیگیلین فلسفے کا کچھ اثر تو آتا ہی ہے جب آپ دوسروں، جب یہی بات ہے کہ مطلب جو لوگ علم کلام میں جاتے ہیں تو ان کو مطلب اسلامی روحانیت کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ مطلب امام غزالی وہاں دمشق کے مسجدوں میں اتنے چلے کیوں انہوں نے کاٹے، یا امام راضی. پھر مطلب یہ ہے کہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو اس فکر سے مسلسل جو ہے اسٹرگل کر رہے ہیں، جو ایک غیر عقلی اور غیر اسلامی فکر ہے اور بنیادی طور پہ ایک شیطانی فکر ہے. عمل بجائے خود یہ تعمیر جس سے فرد کو تکمیل ذات اور جماعت کو اپنی پہم ارتقاء اور نشو و نما کا راستہ مل جائے. تو معاشرے تو فرد کو تکمیل ذات یہی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اور ذات اور جماعت کو اپنے پہم ارتقاء ہونا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ہمارے ارتقاء کا مقصد یہ ہے کہ جو علم کے مطابق جو تقاضے ہیں ہمارے حال کے، علم کے مطابق اپنی جو ہے جماعت کو ہم استوار کریں اور اس مشن کو جاری رکھیں. جو اس جماعت کا مشن ہے وہ مشن جو ہے حق کا قبول، حق کا اعلان اور حق کی اشاعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بحیثیت جماعت کی. چنانچہ ہم یعنی جماعت مسلمہ ملت اسلامیہ، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے خطبے میں اگر اصل بحث علم کی ہے جس میں فکر اور وجدان کا جائزہ لیتے ہوئے ذات الہیہ کا اس بات کیا گیا ہے، اور تو تیسرے اور چوتھے خطبے میں ذات الہیہ کے تصور اور اس کی صفات مہمہ، انسان اور کائنات، حیات بعد الموت، دعا، خیر و شر اور جبر و قدر، ایسے مسائل کی جس سے قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی اس دنیا میں ہمارا مطمع نظر زندگی کے بارے میں کیا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ تمام خطبات یعنی چوتھے خطبے میں پہلے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بحث کی ہے، اور پھر مطلب علمیات پہ بحث کی ہے کہ فکر کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا رسائی ہے یعنی عقل کی، اور وجدان کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا رسائی ہے، ان دونوں کا تعلق عقل سے کیا ہے. اور جدید جو نظریات ہیں سائنس کے اور فلسفے کے، وہ جو سوال اٹھاتے ہیں اس کا ہم جواب کس طرح دیں، اور ان علوم میں اور ان فلسفوں میں جو چیزیں جو ہیں مثبت ہیں ان کو لیں، اور کس طرح جو ان میں چیزیں منفی ہیں ان کو رد کریں. تو داما خود ما صف و داما قدر کے اصول کے مطابق، اور کس طرح پھر اس کے مطابق اسلامی نصوص کو دوبارہ اپنے حالات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ. تو پھر تیسرے اور چوتھے خطبے میں ذات الہیہ کا تصور، اس کی صفات، اور انسان اور کائنات کا تعلق، حیات بعد الموت. حیات بعد الموت بھی اہم ہے کیونکہ مطلب یہ کہ جس تہذیب میں ہم رہ رہے ہیں وہ یعنی بنیادی طور پہ موت کا انکار ان معنوں میں کرتی ہے کہ وہ انسان کی، یعنی ہیگل ہی کو لے لیں، وہ انسان کی ابدیت کے قائل ہیں ان معنوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب انسان جو ہے اپنی نو کے اندر جو ہے وہ ابدیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر نو جو ہے وہ جو ہے ارتقاء ہے کائنات کی حقیقت کا، تو وہ بھی ابدی ہے ان معنوں میں. لیکن یہ کہ اسلام تو اس لیے موت کی حقیقت اور حیات بعد الموت کی حقیقت جو ہے وہ اہم ہے کیونکہ وہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہماری تہذیب کو موجودہ سرمایہ دارانہ دنیا پرست تہذیب سے الگ کرتی. پھر دعا کا مقصد، عبادت، خیر و شر اور جبر و قدر، ایسے مسائل کی. تو یہ سارے مسائل اس میں آئے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ مطلب احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کے. جیسے قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی اس دنیا میں ہمارا مطمع نظر زندگی کے بارے میں کیا ہے. تو پھر اس پہ بحث کی گئی ہے، لہذا اسلامی ثقافت اور اسلامی نظام، مدنیت یا ریاست اور قانون کی بحث ناگزیر ہو گئی ہے. یہ بڑی اہم بحث ہے کیوں مطلب یہ کہ جدید ریاست اور جدید نظام مدنیت اور قانون کا جو مقصد ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے جو اسلام کا مقصد ہو. تو ہم اس کا کیسے مطلب یہ ہے کہ ایسی ریاست اس دنیا میں قائم کریں جس کا مقصد جو ہے دنیا پرستی نہ ہو بلکہ خدا پرستی ہو. تو ایک بڑی
کیونکہ جو تہذیب غالب ہے اس نے مدنیت ایسی قائم کی ہے جس کا بنیادی مقصد دنیا پرستی ہے. تو علوم کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس مدنیت کی، یعنی علامہ اقبال جیسے اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ بنیاد جو ہے سرمایہ داری ہے، اور سرمایہ داری جو ہے دنیا پرستی کا دوسرا نام ہے. تو پوری تہذیب قائم ہوئی ہے دنیا پرستی کے نام پہ. تو اسلامی تہذیب تو اس کا مکمل الٹ ہے. لیکن جب ہمارے لیے آج کہیں گے مسئلہ یا اس کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ چیلنج یہ ہے کہ بحیثیت یعنی امت مسلمہ کے ہم کیسے ایسی تہذیب اور ریاست اور مدنیت قائم کریں جو دنیا پرست نہ ہو، اس ماحول میں جس میں تہذیب غالب جو ہے اس کی اساس ہی دنیا پرستی. تو یہ اہم مسئلہ ہے. 7ویں خطبے میں یہ سب مسائل پھر زندگی کا مسئلہ بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے انسان اور انسان کے ساتھ عالم انسانی کی ایک جزو کی حیثیت سے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری اس عقلی کاوش یا پختہ ایمان کی، جیسے ہم فلسفہ و مذہب سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی حقیقت ہے یا نہیں. ہماری تہذیب و تمدن کا مستقبل کیا ہے؟ ہماری تہذیب و تمدن یعنی تہذیب جو دنیا پرستی کے رد پر قائم ہوئی ہے اور آخرت اس کی اساس ہے، اس کا کوئی مستقبل ہے اس دور میں جہاں سرمایہ داری جو ہے غالب قوت ہے؟ ہماری تقدیر کیا ہے جس میں ہم پھر فکر سے علم اور علم سے مذہب یعنی اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، جس میں ہم پھر فکر سے علم اور علم سے مذہب، تو مطلب فکر علم ہی مذہب ہے. مطلب یہ کہ صحیح فکر صحیح اور فکر علم صحیح جو ہے یہی اسلام ہے. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. مذہب یعنی اسلام کی طرف جاتے اس امر کا اقرار کیے بن پڑتی ہے کہ ہماری ذات کسی ایسے برتر وسیع ذات سے وابستہ ہے. یہ حقیقت ہے، یعنی ہماری ذات کسی ایسی برتر وسیع ذات سے وابستہ ہے جس نے کائنات اس کے ذرے ذرے کو اپنے ہاتھے میں لے رکھا. لہٰذا ان خطبات کا عنوان تشکیل جدید الہیات اسلامہ، تشکیل ایک نئے فکر کی تشکیل، ان معنوں میں کہ ایک نئے اسلامی فکر کی تشکیل، ان معنوں میں کہ وہ جدید علوم کی مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھا سکے، ان کے منفی پہلوؤں کو رد کر سکے، اور ان کی بنیاد پر اسلام کے تمام علوم کو دوبارہ سمجھے اس طرز پر کہ اس کی بنیاد پر جو ہے جدید فکر کی جو منفیت ہے، جو اس کی غالب حقیقت ہے، اس کا نہ صرف جواب دیا جائے بلکہ اسلام کی غلبہ نو کی جد و جہد کا جو ایک بنیاد بھی رکھی جائے. تو لہذا ان خطبات کا عنوان تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ایک نئے فکر کی تشکیل اور الہیات عقل اور ایمان کا وہ نقطہ اتصال ہے جس کی بنا علم ہے اور اسلام محسوس حقائق کی اس دنیا میں زندگی کا راستہ. تو الہیات عقل اور ایمان کا وہ نقطہ اتصال ہے جس کی بنا علم پر ہے، یعنی علم صحیح ہے، وہ اسلام ہی ہے. اور اسلام محسوس حقائق کی اس دنیا میں اسلام زندگی کا راستہ ہے، اسلام علم کا بھی راستہ ہے، اور اسلام کی بنیاد علم ہی ہے. تو یہ یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ.